تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدن واسطے جدوں عزیز مصر کو کیا گیا یوسف علیہ السلام کو خریدیا جائے تو عزیز مصر نے سونا چاندی دے بدلے سونا چاندی دے وزن دے برابر حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت ادا کر کے خرید لیا. ہوں جدے جان لگے نا خرید کے تے لے کے جان لگے عزیز مصر دے نوکر لے کے جان لگے نا یوسف علیہ السلام کو تے مالک ابن زغر نے آکھیا کہ اے یوسف میں تیرے بڑے کمالات ویکھے میں تیرے نال بڑی دیر تک رہا بڑے دن تینوں میں اپنے نال رکھیا ہے میں بڑے کمالات ویکھے. اے یوسف جس جگہ تے اندھیرا ہوندا سی تیرے جان نال اتھے چانن ہو جاندا سی جتھے نیرا ہوندا سی تیرے جان نال چانن ہو جاندا سی. اے یوسف تو جدے واسطے دعا کرنا سی تیرے تھپڑ ماریا میرے نوکر نے تے اللہ نے پتھراں دی بارش نازل کر دیتی تے جدوں تو اپنے ہاتھ اٹھا کے تے رب دی بارگاہ وچ اے عرض کیتی یا اللہ تیرے یوسف نے انہاں نوں معاف کیتا تو ہی معاف کر دے. یوسف تیری دعا دے نال اللہ نے عذاب اپنا ہٹا لیا تے اج میرا دل تینوں بیچن تو بعد میرا دل بڑا اداس ہے. اج مینوں لگدا ہے کہ جویں تیرے کولوں میں جدائی پا رہا پر اے یوسف میری گل سن تو کوئی اللہ کا مقرب بندہ لگنا ہے کیونکہ آپ نے نبوت اعلان نہیں سی نہ فرمایا ہلے بچپن کی عمر مبارک سی تو انہیں آخیا تو کوئی اللہ کا نیک بندہ لگنا ہے مقرب بندہ لگنا ہے. اے یوسف میرے واسطے دعا کر اللہ مینوں اولاد عطا فرمائے. دوستو یہ اج دیاں ریتاں نہیں بزرگاں کو دعاواں کران دیاں یہ نبیاں تو ثابت ہے کہ مالک ابن زغر نے دعا کرائی تاریخ گواہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احسن القصص دے اندر لکھیا ہے آپ فرماندے نے کہ مالک ابن زغر دی اولاد کوئی نہیں سی کئی سال گزر گئے سن شادی نو تے جدو یوسف علیہ السلام کو دعا کرائی اللہ نے یوسف علیہ السلام دی دعا دی برکت دے نال مالک ابن زغر نو 24 پتر عطا فرمائے. ایک ادھا بچہ نہیں ایک دو پتر نہیں 2 درجنہ 24 بچے 24 پتر اللہ نے عطا فرمائے. مالک ابن زغر او بندہ ہے کہ جس نے جدوں بیچ دیتا بیچنے تو بعد یوسف علیہ السلام دے نال عشق ہو گیا. حضرات مختصر کرنے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے عزیز مصر دے دربار وہ دے محل دے اندر تے عزیز مصر نے پتہ کی کیا ایک قرآن فرما رہے ہیں کہ عزیز مصر نے آکھیا زلیخا اس بچے نو رکھنے ہاں یہ بچہ سانو بڑا نفع دے گا یہ بچہ سانو بڑا نفع دے گا. مطلب کی کہ اگر اسی یہ بیچنا چاہاں گے تو جس طرح اسی خریدے ہے اسی وہ زیادہ نفع تے بیچاں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اسی یہ اپنا پتر بنا کے رکھ لئیے. وہ کڈے خوش نصیب لوگ ہوندے نے کہ جنہاں نوں نبیاں دیاں زیارتاں ہوندیاں نے تے سب تو خوش نصیب وہ لوگ ہوندے نے جڑے نبیاں دیاں زیارتاں کر کے تے نبیاں دی غلامی اختیار کر لیندے نے. حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے شاہی لباس شاہی ٹور ہر طریقے دے نال جناب والا پروٹوکول دیتا جا رہا ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو 10 سال گزر گئے نا تے زلیخا آکھیا کہ میں 10 سال گزارے نے تیری خدمت کر دیا 10 سال میں کسے نوکر نو نہیں آکھیا تیرا کام کرے. یوسف علیہ السلام کو پتا کہ کہنے لگی زلیخا کہ میں کسے نوکر نو نہیں آکھیا تیرا کام کرے میں کسے نوکرانی نو نہیں آکھیا تیرا روٹی پکا کے دے میں اپنے کسے نوکر نو یہ کام نہیں کیا تیرے سارے کام زلیخا اپنے ہتھاں نہ کر دی رہی ہے اپنے ہتھاں نہ کیتے نے. تو اس واسطے اج میں چاہنی ہوں کہ تو میری بھی خواہش پوری کرے. اللہ کا قرآن ہے ورادت التی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے کہ قرآن کریم دے اندر سورہ یوسف دے اندر کہ انہیں اپنے نفس کا اظہار کیتا تے ایک بڑھیا جیڑی کہ آپ بچپن تو نال چلتی آ رہی سی بادشاہ دی جیڑی نوکرانی سی اس بڑھیا کو مشورہ لیا کہ مینوں مشورہ دے میں کی کراں. انہیں کہا کہ ایک مکان بنا ایک کمرہ بنا کمرے دے اندر کمرہ ہوئے کمرے دے اندر کمرہ ہوئے یعنی 7 کمرے ہون کمرے دے اندر کمرہ 7 کمرے ہون انہاں کمریاں دے اندر لے جا کے تو یوسف علیہ السلام دے نال اپنی جیڑی بھی مرضی تیری تو انہوں پورا کر سکنی ہے. ایتھے بڑے سارے سبق نے ساڈے واسطے. اچھا کئیاں آکھیا اے جناب والا دنیا داری دا واقعہ ہے
اس نو اتنا بیان نہیں کرنا چاہیے یارو. اگر یہ دنیا داری دا واقعہ ہوئے تو رب قرآن دے اندر احسن القصص سونا قصہ کیوں فرمائے؟ کیونکہ یہ اندر بڑے نکات نے. حضرت یوسف علیہ السلام کے نال یہ معاملہ کیتا گیا. انہیں ایک کمرہ تیار کر لیا. جدو کمرہ ہو گیا نا تیار, جڑی مزدہ دی گل نا وہ کمرے 7ویں جا کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کہنے لگی کمرے چاہ ہوں آپ غلام سن, مننا فرض سی, واجب سی, گل سننا واجب سی. چلے گئے پیچھے پیچھے چلے گئے. 7ویں کمرے دے اندر جو گئی ہر کمرے نو تالا لا دی جاتی ہے, ہر کمرے نو تالا لا دی جاتی ہے, ہر کمرے نو تالا لا دی جاتی ہے. دروازے بڑے پکے سپیشلی بنوائے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جدو میں اندر گیا نا آخری کمرے تے زلیخا نے اپنا دوپٹہ یا اپنی چادر اتار کے نا ایک بت دے اتنے دیتی, بت دے اتنے دیتی. تے آپ نے اپنے نفس کا اظہار کیتا. جدو اپنے نفس کا اظہار کیتا نا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا پہلے اے تے دس تو اے دے اتنے کپڑا کادے واسطے دیتا ہے؟ اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. ایتھے گل مزیدار ہے. فرمایا اے دے اتنے کپڑا کادے واسطے دیتا ہے؟ کہنے لگی میرا خدا ہے, یہ میرا خدا ہے. میں جیڑی حرکت کراں جیڑا معاملہ کراں میں کپڑا اس واسطے دے اتنے دیتا ہے مینوں ویکھے نا, سبحان اللہ, یہ مینوں ویکھے نا, میں اس واسطے دے اتنے دیتا ہے کپڑا کہ مینوں یاد دیے دے کولوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب سنو. یوسف علیہ السلام مسکرائے, فرمایا ہے تو یہ اتنے کپڑا دیتا ہے اس واسطے کہ تیرا رب ہے تینوں ویکھے نا. زلیخا ذرا غور کر, نبی جڑے ہوندے نے نا انہاں دے ہر کام وچ سبق ہوندا ہے. آپ نے فرمایا غور کر وہ کیڑا خدا ہے کہ جدے اوتے تیرا اختیار ہے, وہ کادا خدا ہے کہ جدے اوتے اپنا کپڑا سٹے وہ تینوں ویکھ نہ سکے. اے زلیخا میرا وہ خدا ہے, میں ستا زمیناں دی تہہ وچ بھی چلا جاواں میرا رب مینوں ہر حال دے اندر ویکھ لیندا ہے. ایتھے بھی تبلیغ کرتی آپ نے. ہوں زلیخا نے اپنی نفسانی جڑی اظہار سی کیتا نا جدو ایک امتحان سی تو آپ گھبرا گئے. نبی سننا نبی بے عیب ہوتا ہے, نبی معصوم ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو سوچیا کہ ایک ہی معاملہ ہو رہا ہے, جدو اینی گل انہیں کی تھی زلیخا نے تے آپ گھبرائے تے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی یا اللہ میری مدد فرما. جدو اینی گل کیتی روایت اندر آتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلکہ تفسیر صراط الجنان دے اندر میں ہن پڑھ کے آیا کہ اس دے اندر بھی لکھیا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جدو اللہ دی مدد طلب کی تھی تے سامنے یعقوب علیہ السلام کی تصویر آ گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے آ گئے. جدو حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے آئے نا تے حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی ابا جی اے کی ہو رہا ہے, اب میرے نال کی معاملہ ہو لگا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تے باہر نکل جا. تے آپ نے عرض کی تھی ابا جی بہت بڑے بڑے تالے لگائے انہیں. تے آپ نے فرمایا یوسف تو اللہ دا نبی ہے, تو اللہ دا نبی ہے تے